وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدون عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق اللہ العظیم. یہ 7واں پارہ ہے اور سورہ المائدہ کے جو ہے 3 آیات ہیں. اس میں آیت نمبر 90 اور 91 اور 92 3 آیات ہیں. اس میں اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے تو ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ ہر معاملے میں اللہ کا حکم جو ہے، اسی طرح اب یہاں پہ بھی اللہ نے معاشرے میں جو بگاڑ ہوتے ہیں نا، انسان کے نفسی جو خواہشات ہوتے ہیں اس کو بتایا اللہ نے. اور چنانچہ 3 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو اس میں عقائد سے متعلق ہے، 2 باقی کے انسان کے اپنی نفسی خواہشات ہیں، جس میں اللہ فرمایا کہ شراب اور جوا، یہ 2 چیزیں ہیں. اور یہ دونوں کے دونوں بھی جو ہے معاشرے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں. جو انسان اس لالت میں پڑ جاتا نا شراب اور جوے کی، تو پھر وہ آدمی، اس کا نہ تو گھر باقی رہتا، نہ خاندان باقی رہتا، نہ وہ باقی رہتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے مومنو، حقیقت یہ ہے کہ شراب، جوا اور انصاب، یعنی انصاب سے مراد وہ مقامات جہاں پہ عقیدے کے طور پہ یا عقیدت کے طور پہ انسان غیر اللہ کے کسی ایک مذہبی مقام پہ جا کے کچھ اپنے عبادات ادا کرتا ہے یا قربانی دیتا ہے، یہ ساری چیزیں. والازلام، ازلام سے مراد ہے فال نکالنا، یہ بھی ہے. اور رجس من عمل الشیطان، اللہ فرماتے یہ گندے اور شیطانی کام ہے سارے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بس ان کاموں سے رک جاؤ تم تاکہ تم کامیاب زندگی گزارو، دنیا میں بھی اور آخرت میں تم کو کامیابی مل سکے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہے تمہارے درمیان میں جوے اور شراب کے ذریعے سے تم آپس میں نفرتیں ڈالنا چاہتا ہے، حسد اور بغض پیدا کر دیتا ہے. جانے کس کے ذریعے سے؟ جوے اور شراب کے ذریعے سے. فی الخمر ویصدون عن ذکر اللہ، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ وہ اعمال ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دیتے ہیں، اور وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی تم کو روک دیتے ہیں. فہل انتم منتہون، پس کیا تم ان کاموں سے رکو گے یا نہیں، اللہ پوچھ رہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو. واحذروا، اور ڈرو اس معاملے میں. فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے پلٹ گئے تو پھر ہمارے رسول کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مگر صرف بات کا اللہ کی طرف سے پہنچا دینا. اس کے علاوہ اور کوئی باقی کا معاملہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. رسول کے ذمے صرف بات کا پہنچا دینا ہے. بات سننا، نہیں سننا، عمل کرنا، نہیں کرنا، یہ تمہارا معاملہ ہے، کیونکہ حساب تم کو دینا ہے. اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ جب پوچھیں گے تمہارے پاس رسول آئے تھے، کتاب آئی تھی، تو کیا کرے تم. تو بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہم جناب علی
شراب کے متعلق جو ہے نا قرآن مجید میں جو احکامات ہیں 3 مقامات پہ احکامات ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ نساء اور یہاں پہ 3 مقامات ہیں جہاں پہ شراب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے۔ دیکھیے اس میں شراب ہم کہتے ہیں نا، یہ شراب عربی لفظ ہے، شراب عربی لفظ ہے جس کے معنی ہر وہ چیز جو پینے کی ہوتی ہے اس کو شراب کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مشروبات ہے نا، کیا مطلب مشروبات کے؟ پینے کی چیزیں۔ شراب کیا ہے؟ پینے کی چیز۔ اب آپ کو عربی زبان میں اگر یہ بولنا ہے کہ آپ پانی پیو تو کیا بولیں گے ہم؟ اشرب الماء، یعنی پانی پیو۔ تو شراب کے معنی کوئی بری نیچی بات نہیں ہے یہاں پہ، شراب کے معنی ہر وہ چیز جو پینے والی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، ہم جب اردو میں عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ خمر کے معنی وہ چیز جو پینے سے آپ کی عقل چکرا جائے، آپ کی عقل کے اوپر پردے پڑ جائیں، آپ کی عقل کو ڈھانک دیا جائے، آپ کے اندر اچھے اور برے کی کوئی تمیز باقی نہ رہے، آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم، اسے کہتے ہیں خمر، نشہ آ جانا۔ تو خمر کے معنی کیا ہے یہاں پہ؟ نشہ، اصل میں شراب نہیں۔ اب اردو زبان میں شراب نہیں ہے بلکہ عربی کا لفظ شراب ہے، اردو کا لفظ کیا ہے؟ شراب، شراب نہیں، آپ کے معنی پینے والی چیز، یہ فارسی لفظ ہے، آپ کے معنی پینے والی چیز۔ اب یہ شر ہے، آپ تو کیا معنی ہے؟ ایک بری چیز پیا ہے اس نے، اس کو برائی کی طرف لے کے جا رہی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ شراب ہے اصل میں۔ شراب ہم بولتے ہیں نا، یہ نہیں ہے، شراب کے معنی پینے کی چیز، مشروبات۔ یہ شر الگ ہے، پھر آب الگ ہے۔ یہ شر کے معنی برا، اردو میں بھی بری چیز بولتے ہیں نا، شر۔ اب یہ 2 زبانوں کے مرکب ہے، ایک عربی ایک فارسی۔ شر کے معنی عربی کا لفظ ہے، آپ کے معنی فارسی کا لفظ ہے، دونوں مل کے کیا معنی اب؟ شراب، یعنی وہ چیز جو پینے کے بعد انسان کو برائی کی طرف لے کے جائے، جس کو عربی زبان میں قمر کہتے ہیں۔ اور قمر کا صحیح لفظ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ نشہ، اردو میں نشہ آور چیز، اس کو شراب اور عربی میں خمر۔ تو سب سے پہلے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی، کیونکہ عرب جو تھے نا شراب کے بڑے متوالی تھے، بڑے شوقین تھے شراب کے، جیسا اب یورپ کیسا ہے ویسا شراب پینا، ان کا جوا کھیلنا، یہ ساری چیزیں ان کے من پسند چیزیں تھیں۔ تو خاص طور پہ عرب کے لوگ بھی، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جنت کے اندر اللہ نے شراب کا ذکر کیا، کیونکہ عرب جو تھے نا اس کے بڑی وہ شوقین تھے شراب کے، تو اللہ بولا ہم جنت میں ہی تم کو شراب پلائیں گے، شراب نہیں پلائیں گے، شراب پلائیں گے، یعنی وہ شراب جس کے پینے سے آپ کا سر نہیں چکرائے گا، آپ کے اندر ہوش و حواس پورے خوابوں میں رہیں گے۔ وہ شراب میں پینے کے بعد آدمی بہک رہا، بہکی باتیں کر رہا، وہ شراب نہیں رہیں گی جنت میں، بلکہ مشروبات سمجھ لیجیے، اب پینے کی بہت اچھی ساری چیزیں۔ تو شراب کے متعلق پہلا حکم قرآن میں آیا، کیونکہ پینے والے جب ایمان لا لیے یہ لوگ، تو اب ایمان لانے کے بعد تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں، پہلے کیا کرتے تھے اب کیا کرنا، پہلے کیا کرتے اب کیا کرنا ہے، پوچھتے ہیں آ کے صحابہ کرام رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے قرآن میں سورۃ البقرہ کے اندر پوچھا انہوں نے آ کے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آ کے آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ انہیں سمجھا دیجئے، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیرم و نفعہما، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑا گناہ بھی ہے، کچھ تمہارا فائدہ بھی ہے اس کے اندر، وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اور تمہارے فائدے سے زیادہ اس میں گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے تمہارا۔ اب فائدے سے مراد کیا ہے؟ شراب میں ہو سکتا ہے کاروباری فائدہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آدمی پریشان ہے، دکھ میں تکلیف میں پڑے، کچھ پیا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ذرا اپنے آپ سے غافل ہو جاتا انہیں، ہے نا، کچھ اس قسم کی۔ تو قرآن نے کیا بات کہی؟ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں تو آپ ان کو میں تمہارے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اس میں، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں، یہ بات آ گئی پہلا حکم، یہ سمجھا دیا گیا انہیں۔ پھر اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے ترتیب سے جناب علی منع کر دیا ہے، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے، آج بھی اگر اب حکم دے دے کہ چھوڑ دو بولے تو نہیں چھوٹ سکتی ہو، کیونکہ اس کا تعلق انسان کی طلب سے ہے۔ جو چیز آدمی کے اس کے نفس کے اس کے مزاج کے طلب ہو جائے نا، وہ جلدی نہیں چھوٹ سکتی انہیں،
اس کو آہستہ چھڑانا پڑتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، سمجھے؟ تو اسی لیے قرآن نے بھی کیا بات کہی، شراب ہے نا کیونکہ اس کے متوالے اس کے عادی بن چکے ہیں نا، ایک دفعتاً اس کو منع نہیں کر دیا بلکہ آہستہ آہستہ سب سے پہلے فرمایا اس کا نفع اور نقصان بتا دیا، ایک بات۔ اب مسلمانوں کے اوپر نماز تو فرض تھی، نماز چھوڑنا کفر کی بات تھی، ہے نا، نماز تو نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی صورت میں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو اچھی طریقے سے تمہیں معلوم نہ ہو جائے۔ اب یہ حکم آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ تو نماز فرض ہے، یہ یہاں پہ ان کے لیے بات پیدا ہو گئی تو بھائی اب ہم شراب پئیں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ بول دیا نا بھائی نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہیں جانا، اور نماز اس فرض کر دی گئی تھی اور انہیں بتا دیا گیا تھا کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب شراب چھوڑے یا نماز چھوڑیں گے، یہ بات لا کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ روک دیا۔ اب یہاں پہ جو واقعی میں متقی پرہیزگار والے تھے انہوں تو بولے بھائی اگر نماز چھوڑ گئی تو ایمان سے چلے آتے ہم، لہذا شراب چھوڑو۔ حکمت اللہ کی حکمت ہے۔ اور جب یہ بات آ گئی عام صحابہ اکرام کے اندر اس بات کو لوگ سمجھ گئے اور اور جو شراب کو چھوڑنے کے عادی بن گئے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کمزور مسلمان بھی ہوں گے، ایسی بات تو نہیں ہے نا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ چیز باقی رہ گئی۔ ارے بھائی اللہ تو منع تو نہیں کرے، حرام تو نہیں کرے نا بھائی، نماز کے قریب مت جاؤ بولے، لہٰذا جناب علی بھی فجر کے بعد پڑھ لے کہ ظہر تک اتر جاتی، بعد وہاں پڑھ لے کے بعد میں ایسے بھی رہتے ہیں کچھ لوگ۔ نہیں، شیطان تو ہے نہ راستے بتانے والا، تو کوئی جیسے بھی لوگ تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں آیا، یہاں آ کے بول دیا اب ٹوٹلی منع ہے۔ یہ آیت اب جو پڑھی گئی ہے نا، یا سب سے پہلے تو فرمایا کہ سب سے پہلے یہ بڑا گندی چیز ہے اور عمل الشیطان ہے، یہ شیطان کے اعمال ہے، یہ شراب اور جوا دونوں بھی چیز ہیں۔ لہٰذا اللہ یہ بولا کہ اب تم بچتے یا نہیں بچتے اس سے، اللہ سوال کر لیا۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو بھی آپ جب اتری آئے تھے وہ صحابہ کرام موجود تھے، ان کو بتا دیا کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں جا کے یہ آیت پڑھ کے سنا دو کہ اللہ نے اب مکمل طور پہ شراب کے اوپر روک لگا دی ہے، اب وہ باقی نہیں رہی، اب چیز کچھ اجازت یا کچھ نرمی باقی نہیں رہی، مکمل طور پہ اس کو تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، ممنوع کر دیا گیا ہے۔ جب یہ ندا دی گئی، آواز لگائی گئی، اللہ کا حکم سنا دیا گیا مدینے کے اندر، تو ہمارے پاس احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ جیسے یہ آیتیں پڑھ کے سنائے اور لوگ کچھ بیٹھ کے مے خانوں میں شراب پی رہے تھے نا، اسی وقت پیالے کو پھوڑ دیا، انہوں نے پھینک دیا، اور شراب کے کاروبار کرنے والے ان کے مٹکے ان کے برتن سب پھوڑ دیا۔ تو آتی ہے بات کہ مدینے کے اندر شراب کی وہ پیدا ہو گئی، اور کچھ مقامات پہ جناب یعنی چھوٹی چھوٹی کچھ نہریں بھی یعنی نالے بھی بہنے لگے شراب کے، وہ پھوڑ کے سب پھوڑ دیے۔ بھائی اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے بولا، اور انہوں نے کہا انتہینا، انہوں نے کہا کیا تم رکتے ہو یا نہیں؟ صحابہ یا اللہ ہم رک جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ایمان ہے۔ اب دنیا کا سمجھا، اس کے بعد میں جو کرنا ہے میں کروں گا، اللہ جو بول رہے بولنے دو، بولتے رہتے میں کروں گا، تو پھر یہ ایمان نہیں رہتا ہے، ایمان نہیں بولتے اس کو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شراب اور شراب کے جو نقصانات ہیں نا جو بڑے بھیانک ہے، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی دیکھتے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات کیسے بن گیا؟ یہ اللہ عقل دیا ہے آپ، اسی بنا پہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اب شراب کرتی کیا ہے؟ آپ کی عقل کوئی، آپ اشرف المخلوقات باقی نہیں رہتے۔ اب شراب پینے کے بعد آپ نشے میں آ گئے تو آپ اپنے آپ سے غافل ہے، آپ کی عقل ہی ختم ہو گئی۔ اب آج اشرف المخلوقات کا جو شرف اللہ نے دیا تھا نا، وہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پی کے۔ عقل کو ڈھانکنا، عقل کے اوپر پردے پڑ جانا، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جانا، ماں بیٹی کی تمیز ختم ہو جانا۔ ہم دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ جائے لوگ تھے، پی کھا کے گھر میں آ کے بیوی ہے فلاں، یعنی بیٹی بہن میں بھی تمیز نہیں کرے،
سمجھے، پی کے آ کے بیٹی بہن میں بھی تمیز نہیں کرے. ایسے کیسز ہم پڑھے ہیں نیوز کے اندر، آپ بھی سنے ہوں گے کہ عقل، انسان کی عقل وہ ختم ہو گئی وہ چیز، تو پھر باقی کہاں رہی وہ تمیز، باقی کہاں رہی انسان کی. اور پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی صحت بھی خراب ہے اور اس کا مالی دیوالیہ بھی نکل جاتا ہے. مالی دیوالیہ، آدمی چاہے کتنا بھی کما، جب شراب کباب کا جب عادی بن جاتا ہے نا انہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا آدمی کبھی بھی دنیا کے اندر جناب علی سرخرو نہیں ہو سکتا. ہو اللہ تبارک و تعالیٰ، اسلام کے معنی کیا ہے اصل میں؟ اسلام کے معنی ہے کہ آدمی کی سیفٹی اور سیکورٹی. اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی سیفٹی بھی ہو، آپ کی سیکورٹی بھی ہو، آپ کا تحفظ بھی ہو، آپ کا جان اور مال کی حفاظت بھی ہو. یہ اسلام کے قوانین ہیں دنیا کے اندر. اسی لیے ظاہر ہے کہ ہر اس کام سے آپ کو روکا گیا جس کے اندر آپ کے یعنی فزیکل طور پہ یا مالی طور پہ آپ کو نقصان ہوتا ہو، ان تمام چیزوں سے آپ کو منع کر دیا گیا. گویا کہ آدمی نشے کے عادی بن جانا گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کرنا ہے. اپنے مال کو جناب علی اس کا دیوالیہ نکالیں. بڑے بڑے کاروبار والے لوگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینے کھانے والے ہیں، ایک دن دیوالیہ نکل جاتا. اسی لیے فرمایا، اسی لیے یہاں پہ انما الخمر والمیسر، دو باتیں آ گئی یہاں پہ اندر. اور خمر یعنی نشہ آور چیز، نشہ آور چیز ہر وہ چیز جس سے نشہ ہوتا ہے وہ حرام ہے، وہ حرام کر دی گئی ہے، ممنوع کر دی گئی ہے. دیکھیے یہاں پہ لفظ حرام کا نہیں ہے، جسے دوسرے معاملات میں حرام کا لفظ آتا ہے نا، وہ حرام نہیں، بلکہ یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ رجس من عمل الشیطان، یہ جو ہے گندے کام ہیں اور شیطانی کام ہیں. اور دوسری بات یہ فرمایا کیا تم رکتے یا نہیں رکتے؟ آپ کو سوال کھڑا کر دیا اللہ نے. اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ اے اللہ میں رک جاتا ہوں. اگر آپ ایمان نہیں رکھتے، آپ قرآن کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر آپ اپنا کام کریں گے. پھر تو دونوں باتیں آ گئی اس میں. اور پھر بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس میں دیکھیے آدمی کچھ نہ کچھ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لیتا. پینے والے نے یہ بھی نکالی بات کو کہ بھائی قرآن میں شراب تو حرام نہیں ہے. اللہ بولا رکتے یا نہیں رکتے؟ بولا حرام کہاں بولا؟ زیادہ سے زیادہ یہ بولا کہ بھائی نشے کی حالت میں ہے تو نماز کے قریب مت جاؤ. ابھی پینے والے میں ہم کو سی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی جو نماز کے قریب نہیں کریں گے. ہم کو سا 5 وقت نماز پڑھ رہی جو نماز کے قریب، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں. پہلی بات تو اب سوال ہی نہیں ہے قریب جانے کا. کیا بھائی یہ مسئلہ ہے نا. وہ نماز پڑھنے والے اس کو معلوم ہے فرض ہے، ایک بھی چھوٹی ہے نماز تو کفر کے دائرے میں چلے جاتا ہوں. اس کے لیے ڈینجر بات یہ، انہیں پڑھ رہا ہی نہیں نماز تو میرے لیے کہے کہ بھائی یہ بولی گا انہیں تعویلات ہے نا. اب یہاں پہ کیا بات فرمائی گئی؟ ان کے تعویلات ہیں یہ پینے والوں کے، کہ بھائی بیچنے والوں کے بھی سمجھ لیجیے آپ، کاروبار ان کے بھی ہے نا. تو ظاہر ہے کہ بھائی حرام تو نہیں ہے بھائی، آپ کر سکتے ہیں. اب ویسے بھی اگر ہم غور کر کے دیکھ لیں امت کو، اس وقت اسلام جتنے بھی چیزوں کو حرام کر دیا نا، جتنے بھی چیزیں حرام ہو چکی ہیں اسلام نے مسلمانوں پہ کیا نا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. ایک ہی چیز باقی رہ گئی، وہ ہے صرف خنزیر، خنزیر کا کھانا. باقی سب ہو رہا حرام. جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہو رہے ہیں. باقی ایک چیز باقی رہ گئی مسلمانوں کے پاس، وہ ہے بھائی نہیں خنزیر حرام ہے، سور حرام ہے. یہ باقی سب کھا رہے ہیں، سو کیا ہے آپ یہ حلال ہے یہ. تو مطلب کہ ایک چیز باقی رہ گئی، بول رہا ہوں میں صرف. آپ غور کر کے دیکھیں ہر چیز استعمال میں آ گئی. حرام کیا، حرام بولا. اس سے پہلے وہ حدیث سنے تھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس کا بدن حرام کھا کے موٹا اور آپ پل رہا نا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. لا يدخل الجنت غذی بالحرام لا يدخل الجسد ہے. وہ جسد کے معنی جسم، اور غذا کے معنی غذا آدمی ہے. جسم کو غذا مل رہی حرام کی کھا پی کے ہے تو انہیں جنت میں کیسے جائیں گا؟ حرام خوروں کا مقام تھوڑا ہی ہے جنت. جنت تو متقی لوگوں کا ہے، باادب بااخلاق لوگوں کا ہے. آپ یہاں پر حرام خوری کر کے پھر بول رہے ہیں میں جنت میں رہوں گا، بولے تو کیا بات ہوئی ہے؟ ہاں دنیا میں تم کو جو ہے کوئی پیسفل ایریا میں نہیں آنے دیتے. آپ کو معلوم ہے پینے کھانے والا حرام خور ہو تو فلیٹ میں کرایہ سے نہیں دیتے آپ کو. وہ تو جنت ہے، جنت. وہاں تو چاروں طرف سے خیلن سلامن سلام آ رہیں گا. وہاں ہر طرف سے سلامتی سلامتی کی دعائیں دیتے چلی جائیں گے. فرشتے ہر دروازے کہیں گے آپ کو اللہ کی طرف سلام پہنچا کے جائیں گے.
وہ مقام ہے جنت. جنت میں جانے کے لیے انسان کو دنیا میں سلامتی کے راستے پہ آنا پڑے گا، پھر وہ سلامتی کا مقام ہے، وہاں پہ رہیں گے تم لوگ. تو بہرحال یہاں پہ جو بات فرمائی، یہ بات ذرا غور کرنے کی. ہمیں اللہ حرام کا لفظ تو نہیں استعمال کیا، لیکن ہم قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ حرام ہے. کیوں؟ سورہ آراف میں ایک آیت آتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی ہے. تو جو رسول آئیں گے، آنے کے بعد ان کا مشن کیا رہے گا، وہ کیا کریں گے، تو اس میں سے کچھ 2 لائنیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ رسول آ کے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے یحل لہم الطیبات، جتنی بھی پاک چیزیں ہیں، مرغوب چیزیں ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں نا، وہ آپ کے لیے حلال کریں گے. یہ حلال ہے تمہارے لیے. اچھی طریقے سے سن لو الفاظ کیا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. طیب کے معنی جتنی بھی پاک صاف ستھری مرغوب ہے نا، وہ رسول اللہ کیا کریں گے؟ اسے حلال کریں گے. اس کی تفصیلات بتائیں گے. اور وہ یحرم علیہم الخبائث، جتنے خبیث چیزیں ہیں، جتنی گندی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی اس کو کیا کریں گے؟ حرام بتائیں گے. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا شراب طیب ہے یا خبیث ہے؟ حرام. پھر خبیث ہے تو حرام ہو گیا قرآن کی آیت سے. اب بول رہے نا نہیں ہے بول کے حلال حرام آ گیا لفظ. اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ خبیث چیز ہے، ناپاک چیز ہے، تو پھر اللہ کے نبی آ کے اس کو حرام کریں گے. حرام کر دیے آپ. نہ صرف شراب کا پینا حرام کرے، آپ شراب کے کاروبار کو بھی حرام. شراب بنانے والا، بیچنے والا، اس کو منتقل کرنے والا، جو بھی جس اعتبار پہ سے بھی جس حد تک اس کے اندر انوالو ہے نا، وہ اس حرام کا کام کر رہا ہے. جن کی معیشت ہے وہ حرام کا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کما رہے ہیں اس سے، حرام کی کمائی ہے وہ. سمجھ میں کر رہے ہیں ایک الگ بات ہے. مسلمان کرنے میں اور اسلام میں بڑا فرق ہے نا. اللہ تو حلال نہیں کیا ہے اس کو. بہت سارے مسلمان حرام کام کر رہے ہیں، تو کیا وہ حلال ہو جاتا؟ کیا نہیں ہوتا. اللہ کا بنا ہوا قانون ہے، یہ حرام ہے حرام. اور 2 باتیں بتا دی گئی، جتنی بھی پاک اور صاف چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، اور جتنی بھی گندی چیزیں ہیں وہ حرام. اب کوئی آدمی بولا بھائی حرام کا لفظ تو نہیں ہے. اب کوئی آدمی بولے میں تھوڑی دیر کے بولتا ہوں یہ پیخانہ حرام ہے. کیا ہے پیخانہ؟ گندا ہے. اب کھاؤ. حرام نہیں ہے نا، کھاتے. حرام تو نہیں ہے نا بھائی، گندا ہے، کھاؤ بگار کے. کیا ہے بھائی؟ کیسے کیسے لوگ جناب علی نکال رہے ہیں یہاں پہ، محض اپنی معیشت، اپنے کاروبار کے لیے. غور کیجیے، بہت تعویلات نکل رہے ہیں آج کل، بہت تعویلات کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ مسلم دنیا کے اندر جو شراب کی اڈے وغیرہ چل رہے ہیں نا، وہاں سے تو اور تعویلات آ رہی ہیں. یہ بھی آ رہا ہے کہ حرام نہیں بولا اللہ تعالیٰ، اس کو چھوڑ دیا آپ کے اوپر، بنتی ہے تو پیو نہیں تو نہیں. یہ بات ہی نہیں ہے یہاں پہ. اب لوگ بولتے ہیں بھائی زیادہ کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ زیادہ کھا لیے تو نشہ آتا، آدمی کو چکر آتے. اب اس میں ایک چیز شراب اس دور میں جو چیز تھی نا، انگور کی شراب تھی، کھجور کی شراب تھی، کشمش کی شراب تھی، یعنی مختلف جناب علی چیزوں کی شرابیں بنایا کرتے تھے نا وہ دور کے اندر. اور آج بھی ویسے گڑمبے خانے ہمارے پاس ہے جس کی بھی کچی شرابیں بنائی جاتی ہے نا، اس سے آدمی کی تباہی ہے صرف ہر چیز کی. تو اس دور میں تھی. اور جدید طور پہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیے. اب شراب کے اندر ایک تو آج کل ہمارے پاس وسکی ہے، برانڈی ہے، پھر اس کے بعد کیا کیا چیزیں، ڈرگس ہے، اس کئی چیزیں ہیں، ہیروئن ہے، گانجا ہے، افیم ہے، یہ ساری چیزیں. آخری ایٹم اس میں کیا ہے؟ گٹکا. آخری ایٹم ہے. اسی فیملی سے ہے یہ، اسی خاندان سے ہے یہ گٹکا. کیونکہ قرآن نے کیا بات کہی؟ ایک اصول دیا قرآن میں، اسی صورت میں سورۃ البقرہ کے اندر ہے. اللہ سب سے پہلے حکم دے رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو تمہارا مال ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے، اچھے کاموں میں. پہلا لفظ ہے اس آیت کا. دوسرا لفظ کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر میں شراب پی رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہوں، تو اپنی تباہی میں خود کر رہا ہوں، پیسہ خرچ کر کے کر رہا ہوں. میں اپنے ہاتھوں سے، بجائے پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونے کے، پہلے وہی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
تم کو جو اللہ نے دیا ہے اس سے اچھے کام کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کسی کے کام میں آؤ. ہاں ارے جناب یہ پینے والے تو جناب اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں، دوسروں کی تو دور کی بات ہے، ان کو پہلے ہونا. اور کچھ بیوی جناب علی کچھ چھپا کے رکھی بچا کے رکھی تو جناب علی اس کو بھی لے کے اڑ جاتے ہیں پینے کے لیے، ان کو گھر کی چیزیں بیچ دیتے ہیں یہ لوگ. ایک ایسی بری لت ہے شراب، یہ حرام قرار دیا اسلام نے اس کو، اسی لیے فرمایا کئی خاندان تباہ، فیملی تباہ، وہ خود تباہ، اس کے بیوی بچے تباہ، پورے یہ سارے چیزیں ہیں نا یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانا کو انفقوا فی سبیل اللہ، جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو آپ، سمجھے؟ بجائے شراب پینے سے کچھ اپنے جسم کو کھاؤ، گوشت لاؤ، تلو بنو، کوئی ڈرائی فروٹ لاؤ، جسم کو کھاؤ یار. تم خالی پی کے جناب علی اس کے اندر پھیپڑے سڑا لے رہے ہیں آپ، اپنے کچے پی کے بھی اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں نا. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اچھے کام کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں تم؟ تربیت کیا نا قرآن نے. بات ایسی نہیں کہ آپ کو صرف نماز روزہ حج نہیں، یہ ساری باتیں قرآن میں آ رہے ہیں آپ کو، یہ ساری باتیں اللہ آپ کو بتا رہے ہیں ہدایت. یعنی قرآن مکمل ایک ہدایت کی کتاب ہے آپ کو ہر معاملے میں. اب ہمارے پاس خالی نماز روزہ یہی دین سمجھ رہے ہیں ہم، جناب یہ ہر چیز دین ہے. اب یہ دین کی باتیں نہیں ہیں، کیا باتیں ہیں پھر؟ یہ قرآن کی طرف سے اللہ کا آرڈر ہے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ غور کیجئے آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے وَأَحْسِنُوا، اچھے کام کرو. ان اللہ یحب المحسنین کرتے ہیں. اور پھر یہ شراب کے سلسلے میں اور مزید بھی بہت ساری باتیں آپ کو مل سکتی ہیں. آج ڈاکٹر بھی، فلاں بھی، یہ ساری چیزیں اس میں منع کر رہے ہیں آج. اب حکومتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کو اس کے اوپر پابندی لگا دیے تو ان کو انکم نہیں ملتی، اسی لیے شراب کو عادی. دیکھیے شراب کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے روکا اس کو. اب ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے، حکومتوں کے پاس اب ان کو آمدنی ہے نا، بہت بڑی آمدنی اس سے ہوتی انکم. تو ظاہر ہے اگر شراب پہ پابندی لگا دیں گے تو کیسا پھر؟ نہیں پیو مگر گھر میں جا کے پیو، روڈوں میں مت پیو، شراب مت کرو، گاڑی پی کے جناب علی ڈرائیونگ مت کرو، فلاں مت کرو، یہ ساری چیزیں ہیں یہ. ارے بھائی جو چیز پہ آپ پابندی لگا دو، اگر وہ چیز ملیں گی نہیں تو یہ بگاڑ پان سے آئیں گا پھر. آپ پہلی بات تو یہی ہے نا. اب وہ چیز مل رہی تو پھر ظاہر ہے کہ پینے والے کو تو کہیں سے بھی نکال دیتا انہیں. اسی لیے سب سے پہلے اسلامی حکم یہ دیتا ہے نا، سب سے پہلے گناہوں کے ذرائع بند کرو. بولا قرآن، جو ذرائع ہیں نا پہلے ان کو بند کرو، تو پھر اس کے اوپر آپ جناب یہ کنٹرول کر سکتے. اب ذرائع کو تو بند نہیں کر رہے ہیں لیکن پینے پہ پابندی لگا دے رہے ہیں. یہ تو الٹی بات ہے، یہ اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو اسلام کا سیدھا سادہ معاملہ ہے، سیدھے احکامات دیتا ہے اسلام. تو بہرحال اس کے اوپر پابندی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں تو زیادہ اب تک سزا متعین کر دی گئی تھی. شراب پی کے آتا تو اس دور میں کم سے کم 40 کوڑے مارے جاتے تھے اس کو، نشے. پھر کبھی بعد میں اور بھی بڑھا دیے گئے، کبھی کم کر دیے گئے. خیر حکومت وقت کا معاملہ ہے، وہ بیٹھے کو تو کیا سزا متعین کر سکتی ہے، تو کم سے کم یہ ہے. سمجھے آپ؟ ایک صحابی کی واقعہ آتے ہیں، ابھی وہ نشہ کرتے تھے، لیکن بتایا نا میں آپ کو، جس کو طلب ہو جاتی ہے اس کو چھٹنا مشکل ہے. شراب پی کے آتے تھے اور آ کے جب نشہ اتر جاتا اپنے آپ کو آ کے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ لیتے تھے. آپ ہے اترنے کے بعد شعور آ رہا، بھائی بولتی غلطی کرا، ہر وقت ایسے ہی کرتے رہے انہوں. تو صحابہ آتے تھے ان کے اوپر، وہ برائی کرتے تھے، ارے کیسا غلیظ ہے، بولے پیتا پی رہا تھا. اللہ کے نبی اس بات کو سنے، یعنی اس کو دھتکار رہے. بھائی کتنی پیاری بات بولے. دیکھو آپ اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے. صحابہ آ رہے ہیں، ایک معنی میں تھو کے ویسی بات ہے، وہ کیا غلیظ ہے، پیتا آتا پھر بولے. تو یہ سنے صحابہ سب اس کو بولتے آ رہے نماز کو آتے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، خبردار اس کو کچھ مت بولو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اسے کچھ مت بولو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. وہ اس کا عادی ہے، اس کو طلب ہے، اور اپنے آپ کو آ کے سزا کے لیے یہاں پہ باندھ لے رہا ہوں. لہٰذا اس کے اندر حرارت ہے، ابھی بھی برائی
برائی سمجھ رہا اس کو نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس اب پیا تو اس کی پوری ختم خاندان چلے جاتا اس کا. تو اصلاح کا طریقہ کبھی بھی یہ حکیمانہ انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ. اسی طرح کے واقعہ اس سے پہلے ہی بتایا تھا میں, وہ بھی زنا کا معاملہ تھا. اس کو جب رجم کیا گیا, دونوں تھے وہ بھی, اور زنا کر کے وہ لوگ زنا جذبات میں ہو گیا اور آ گئے دونوں بھی, یا رسول اللہ اب زنا ہو گیا لہٰذا ہم کو سزا دے دیجیے. اب سزا کے معنی زمانے میں قتل کر دینا تھا, سنسار کر دینا تھا, پتھروں سے مار کے ختم. تو سزا کے لیے پیش کرے آ کے قبیل غامدہ کے ایک عورت ایک مرد کا قصہ حدیث میں کثرت سے ہے. وہ آئے وہ لوگ آ کے اپنے آپ کو پیش کرے. تو بہرحال کی تفصیلات کو چھوڑ رہے ہیں, میں تو آ رہے ہیں پیش کریں. اللہ کے نبی چہرہ پھیلا لے رہے ہیں, پھر بعد میں ابھر رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں وہ لوگ, پھر آ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم کو سزا دیجیے, ہم کو پاک کر دیجیے. آخر میں ظاہر ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجیے کہ بھائی ان کو سنسار کر دو. ان کی توبہ یہی ہے. جب ان کو سنسار کرے پتھرے مارے تو کسی صحابی کے اوپر نام یاد نہیں آ رہا, ان کے خون کا چھیٹا اڑا, خون کا چھیٹا ان کے دامن پہ آ گیا. تو انہوں نے اس کو کراہیت محسوس کرے اس کے خون کے چھیٹے سے. اور یہ بات جب رسول اللہ تک پہنچی, ان کے خون کے چھیٹے سے کراہیت محسوس کرے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے بولا کیا بات تمہیں معلوم ہے تم کراہیت محسوس کر رہے ہو, اس نے وہ توبہ کیا, اگر اس کی توبہ مدینے کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. وہ توبہ کیا. یہ ہے ہمارے پاس ایسا نہیں کسی کو دھتکار دینا, کسی کو کافر بول دینا, کسی کو بے نمازی بول دینا, کسی کو شرابی بول دینا, کسی کو فلاں بول دینا. یہ منع ہے بھائی. لوگوں کی ہمت افزائی کیجیے, آپ اصلاح کیجیے اخلاق کے طریقے سے, سمجھے, اخلاق کے طریقے سے کیجیے. آپ آپ کی بات سنتا ہے, کسی کو دھتکاریے مت. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی کا اس سے بہتر ہے نہیں ہو سکتا. انہیں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں گا اور بہت ساری خوبیاں اس کے پاس ہوں گی. آپ نماز پڑھ رہے, بہت ساری خرابیاں آپ کے پاس ہوں گی. ہو سکتا ہے میرے پاس ہوں گی, صرف نماز نہیں ہے اس کے پاس, بہت ساری اچھائیاں ہوں گی اس کے پاس. ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرے پاس ایک اچھائی, باقی بہت برائیاں ہوں گی میرے پاس. ہر انسان میں ہے نا یہ, اس کو مد نظر رکھو. اس کو کوئی انسان بھی برا نہیں ہوتا مکمل طور پہ, اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں, خوبیاں بھی ہیں, برائیاں سب ہے اس کے اندر. لہذا انسان کو اس کے اچھائیوں کو جناب علی اس کو اجاگر کرنا, ارے بھائی تیرے اندر یہ خوبی اچھائی ہے, تو انسان آپ کے قریب آتا ہے. اس کو آپ پہلے سے ہی دھتکار دیں گے آپ, تو ظاہر ہے کہ آپ سے کیا ہوتا ہے, وہ دور ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو یہاں شراب کے سلسلے میں بھی یہی بات بولی گئی, شراب. دوسری بات کیا ہے یہاں پہ, یہ دوسری بات ہے جوا, میسر. کیا معنی اس کے, میسر. میسر کے لفظی معنی کیا ہے, آسانی. فَإِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, وہی ہے یہ میسر. یسیر, یسیر کے معنی آسانی. تو جوے کو آسان کیوں, لفظ کیوں جوے کو کیوں بولے اس کو جی, کیونکہ جوا کھیلنے والا محنت نہیں کرتا, پھوگٹ میں پیسے کمانا چاہتا. کیا کرتا انہیں, ہاں محنت کرتا ہی نہیں, انہیں بیٹھ کے جیت لوں گا بولتا, انہیں محنت ہی نہیں. اسی لیے بغیر محنت کے دوسروں کا پیسہ میرے جیب میں آنا, یہ جوا ہے اصل میں. گھما کے پھرا کے یوں کر کے وہی کیا کر کے, سمجھ میں آ رہا, کسی بھی طریقے سے اس کی جیب میں سے نکالنا, وہ جوا ہے. خالی یہی نہیں ہے تاش کے پتے کھیلنا, جا کے گھوڑوں کے پیچھے بھاگنا, یہی جوا نہیں ہے. ہر وہ چیز جوا ہے, گھما پھرا کے اس کے پاس سے کیسا نکالنا پیسہ. اور آج کے دور میں بہت ہے یہ, شانے پلیرا بہت ہے آج کے دور میں, سمجھے. اور ایسا کر کے انہیں اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ رہا, سمجھ, بہت ہوشیار, بہت چالاک ہے انہیں. کیا کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, گھما پھرا کے کر کے مال اپنے جیب میں لینا, یہ کیا ہے, یہ جوا ہے. اسی طرح یہ جوڑے کی رقم بھی کھا جا رہے ہیں نا, اب یہ بھی جوا ہے. پھوگڑ میں آ رہی نا جی, بیوی بھی آ رہی, جوڑے کی رقم مال بھی آ رہا, پھوگڑ میں آ رہا, محنت کرا ہی نہیں. یہ بھی جوے ہیں سارے. یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ تو شراب کی بات ہو, یا دوسرا یہ جوے سے متعلق بھی پوچھتے ہیں. آپ بتا دیجیے, سارے کے سارے گندے اور شیطانی کام ہیں, ان سے بچنا چاہیے آپ کو. یہ جوے کے بھی بہت سارے اس کے بھی جنابیائی شکلیں ہیں. ہم کو جو جوا معلوم ہے نا, وہ صرف تاش کے پتے تھے اور گھوڑوں کے پیچھے بھاگنا,
یہ دو ہی چیزیں تھے، لیکن کئی شکلیں نکل گئے آج کل، یہ جوا وہ جوا فلاں یہ وہ، آج کل موبائل پہ چل رہے ہیں جوے، 8 8 10 10 بیٹھ کے جوے موبائل پہ کھیل رہے ہو، کیا کھیل رہے ہیں ہم کو تو نہیں معلوم میرا، وہ بھی جوے چل رہے ہیں آج کل ہر جگہ پہ کیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جوے کے اندر. کیا جوے کی چیز کیا ہے اصل میں؟ کوئی چیز آپ شرط لگانا، ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا اور میرے پاس آ جانا آپ کا پیسہ، اور یہ ہے. اور یہ دونوں چیزوں کے متعلق کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، ایک آدمی یہ جوا اور یہ جو ہے شراب، یہ کرتی کیا ہے آپ کو؟ شیطان کرتا کیا ہے؟ جوے اور شراب کے ذریعے سے آپس میں محبت کی بجائے نفرتیں پیدا کرتے ہیں. یہ جوا کھیلنے والے جناب بڑے محبت کرنے والے خلوص والے محبت والے جب بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں نا، جب پورا ہار جاتے ہیں، انہیں جیت لیتا ہے، ان کا دوست تھے جیت لیا، تو ان کے دل میں اس کے خلاف ایک بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے. حالانکہ کوئی غیر نہیں ہے، بیٹھک کا انہیں بھی روزانہ کی، لیکن پورا ہار گیا، اس کے بعد آپ کے دل میں اس کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ وہی بول رہی ہے جبے اور جناب علی، اس کے ذریعے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ ان یوقی بینکم العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض پیدا کر دیتا ہے دلوں کے اندر. یہ جوا اور یہ شراب، یہ دونوں چیزیں وہی ہے، سمجھے. اور پھر اس کے بعد دوسری جو چیزیں اللہ نے فرمایا کہ وہ تم کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے بھی روک دیتے ہیں، نماز سے بھی روک جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آ گئی اس میں. تو یہ جوے کی بات ہو گئی اور یہ بات ہو گئی. اب اس سلسلے میں جوا، کیونکہ آج کل تقریباً یہ معاملہ جو ہے ذرا کچھ ہائی لیول پہ چلا گیا. نہیں تو پہلے کیا چلتے تھے آپ کے پاس؟ لاٹریاں چلتے تھے، خوب خریدتے تھے پہلے، یہ لاٹری مہالکشمی، وہ لاٹری یہ لاٹری. اب گورنمنٹ اس کو جو ہے نا پابندی لگائی بول کے کتنے لوگ، رکشے والا، آٹو والا، ٹانگے والا، سب کروڑ پتی بننے کی، لکھ پتی بننے کے چکر میں کب خریدتا تھا. ارے تو کو نہیں معلوم بھائی انہیں دیں گا کہاں سے؟ ارے بھائی 1000 آدمیوں کا پیسہ لے کے ایک آدمی کو دے رہا ہوں، 1000 آدمیوں کو تو تباہی ہو گئی نا اس میں. یہ کون سا عدل و انصاف ہے؟ اسلام کی تعلیمات عدل اور انصاف کی ہے. یہ جہاں انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، جہاں انصاف اور عدل کے بغیر کسی کو مال مل رہا ہے تو وہ مال کے اندر کچھ نہ کچھ کالا پن ہے. دال میں کالا جیسا بولتے نا آپ، کالا ہے اس کے اندر. تو اسی لیے رشوت کو بھی حرام کیوں کر دیا گیا؟ اسی لیے کر دیا. رشوت بھی کیا ہے؟ آدمی کی بغیر محنت کی کمائی ہے، وہ بھی حرام ہے اسی لیے، ہے نا. رشوت کیا ہے؟ بغیر محنت کی کمائی، اور یہ لینے اور دینے والا دونوں کو حرام کر دیا گیا. اسی لیے سود ہے، یہ بھی کیا؟ گھر بیٹھے آرام سے کھاؤ، محنت نہیں ہے نا. یہ جوا وہ یہ اسی قسم کے سارے، وہ بھی حرام، یہ بھی حرام. پھوکڑ میں جو چیز بھی آ رہے ہیں نا، جس کے اندر انسان کی کوئی اسٹرگل نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، آدمی خام بیٹھ کے کھا رہا نا، لوگوں کا خون چوس رہا، اسے کیا بولیں گے آپ؟ اسے کہیں گے وہ جوا ہے اصل میں. والمیسر، آسانی سے جو مال آپ کو آ رہا ہے اور آپ کے باضابطہ کاروبار بن چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کیا اللہ کے نزدیک یہ محنت کرنے والا کر رہا، آپ جناب عیش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں حرام کر دیا اللہ نے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اب یہ دو چیزیں تو کیا ہو گئی؟ انسان کے عمل سے اس کا تعلق ہے، عمل سے. اچھا جوے کے معاملے میں آپ دیکھیں گے ہر چیز کی ایک حد ہے. جوے کیونکہ حد نہیں ہے. شراب پی کے ایک حد ہے، 1 بوتل 2 بوتل کتنے پینگا انہیں، اس کے بعد لڑک جاتا، ختم. جوا ایک ایسی چیز ہے جس میں لڑکتا ہی نہیں انہیں، پیسہ ختم ہو جاتا، گھر بک جاتا، جائیداد بک جاتی. پرانے زمانے میں تاریخ ہے، لوگ ہم بیویوں کو بھی لگا دیے کرتے، سمجھے آپ؟ کیوں؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے. پینے کی حد ہے بھائی، 1 بوتل 2 بوتل، اس کے بعد قصہ ختم. لیکن یہ جوا ایک ایسی چیز ہے، آدمی جو کچھ ہے لگاتے رہتا. کیوں؟ تاکہ واپس لینے میں. وہ کیوں لگاتا؟ انہیں واپس نکالنے میں. میرا جو گیا نا واپس نکالنے، سب لگاتے رہتا ہوں. اس کے لیے اس کی کوئی حد نہیں ہے. ختم ہو جانا ہر چیز نے، جناب علی فٹ پاتھ پہ آ جانا، وہ اس کی حد ہے، سمجھ لو. وہ اسی لیے پرانے لوگوں کا ایک قول ہے کہ بھئی اگر تم کو نشہ کرنا ہے، آدھی رات کے بعد کرو جا کے گھر سے. تم کو جوا کھیلنا ہے تو کیا کرو؟ جو پرانا جواڑی ہے نا اس سے ملو. 2 باتیں، کیونکہ دونوں بھی تجربے ہیں. یہ نشہ کرنے والوں کے بعد آدھی رات کے بعد کہیں کیوں ملو؟
جب انہوں جائیں گے شراب خانے کو، سینڈی خانے کو پینے کے لیے، کتنے لوگ اور پڑے ہوئے رہتے روڈ پہ، سمجھے؟ اب انہیں دیکھتا ہے سب پی کے پڑے ہوئے ہیں، کمپیوٹر لیٹے ہوئے، کوئی کتا ہے، کوئی وہ ہے، کتا پیشاب کر رہا، کوئی ہوش ہی نہیں ہے اس کو، اس کے اوپر، سمجھے؟ یہ دیکھتے ہی جا کے جناب علی اس کو ہوش آ جاتا، ارے بول کر کم از کم واپس آتا ہوں، یہ ہے مسئلہ۔ اسی لیے بولا بعد میں جب سب نشے میں کام پڑے ہوئے، دیکھو جا کے کیا کیا ہو رہی۔ اب انہیں نشے میں تو نہیں ہے نا بھائی، نشہ کرنے جا رہا، ابھی اس کی عقل سلامت ہے، تو اس کو یہ چیزیں جب دکھ رہے نا تو عقل ہے تو واپس آ جاتا ہوں۔ اب یہ اس کو کیا بولے، پرانے کو جوا کھیلنا ہے تو پرانے گئے اس کے پاس، پرانے آدمی کے پاس گئے تو آخر میں گھر میں کچھ بھی نہیں، سبھار کے بیٹھا ہوا ہے، خالی ٹھیکریوں سے کھیل لیتے بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھے تو ارے کیا بھائی ایسا، میں سب لٹ گیا، یہ ٹھیکریوں سے کھیل رہا ہوں، کیا کروں، یہ جوا ہے۔ تو ایک تجربے کی بات ہے بہرحال، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بھی کرتے ہیں نا وہ اس کے اندر ایک لاجک ہوتی ہے، اور کبھی بھی کوئی بات تجربے کے خلاف نہیں ہوتی، قرآن کی بات آدمی کو، اسی لیے یہ چیز اللہ نے بتایا عملی طور پہ۔ کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کتنے بیویاں پریشان، کتنے بھی بچے پریشان، فلاں فلاں بہت سارے معاملات ہیں، یہ دونوں چیزوں میں بھی، جوے میں بھی اور نشہ میں بھی، یہ دونوں چیزیں عمل سے تعلق ہے۔ اب دو چیزیں اور آ رہی یہاں پہ، وہ ہے عقیدے سے متعلق ہے، دونوں کو ایک ساتھ کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ والانساب والازلام، انساب کہتے ہیں نسب سے ہے، یہ نسب کے معنی آپ اللہ کے تقرب کے لیے کسی مقام پہ آپ کیا کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کا ایک مقام بنا دیتے ہیں، جس کے معنی نشان کے بھی ہے، نشان کے بھی آتے ہیں، نسب پتھر کے گاڑنے کے بھی آتے ہیں۔ پتھر کیوں گاڑتے ہیں؟ نشان کے طور پہ گاڑتے ہیں، اسے نسب کرتے ہیں عربی زبان میں۔ تو لہٰذا اب بہت سارے جتنے بھی مشرکین کے عقیدے ہیں نا، وہ کیا ہے، کچھ پتھر گاڑ دیے، کچھ بٹو لگا دیے، قصہ ختم، اب وہاں پہ عبادت چالو، پوجا پاٹ چالو، اب وہاں پہ قربانیاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، بعد میں مندر بن جاتی ہے، ساری چیزیں نسب۔ اس کو ترجمہ کیا کریں گے اس کا ہم، اس کو اسے کہتے ہیں استحان، جگہ کا نام۔ استحان کے معنی باضابطہ وہاں پہ جا رہے ہیں، عبادت ہو رہی، بکرے لے کے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، نظر ہو رہی، نیاز ہو رہی، یہ ساری چیزیں، منتیں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا، اسے استحان کہا جاتا ہے، جہاں پہ جا کے آپ جانور لے آ کے ذبح کرتے ہیں ان کے نام پہ تقرب کے لیے، تو اسے کہتے ہیں عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، انساب، نسب۔ اب یہ ہمارے پاس کیا ہے، نسب، انساب۔ اب آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اصل مزار کہاں ہے، بغداد میں ہے، اور ان کے نام پہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ایک پتھر لگا دے رہے، نشان، بھائی کہاں ہے، کہاں انہوں، خبر تو نہیں ہے نا صاحب، اب ان کے نام سے منسوب کر دیے، جس کو ہم چلا کہتے ہیں، نشان مبارک بھی کہتے ہیں، اب ان کے نام سے ایک مقام بنا دے کے اس کو استحان کہا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ جہاں دیغان چڑھتے ہیں ان کے نام سے، جناب علی کیا کیا گارویں فلاں فلاں ہوتی ہے ان کے نام سے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کیا بول رہے ہیں کہ ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ کیا ہے، یہ گندے کام ہے، شیطانی کام ہے، ہم کر رہے ہیں کیا، اس کو بہت اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن اللہ بول رہے ہیں یہ شیطانی کام ہے، کیونکہ غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اور غیر اللہ کے لیے جو بھی کام ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ شیطانی کام ہوگا، لگا دیا شیطان تم کو، یعنی اللہ کے گھر کے لیے جو کام کرنا ہے تم غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تم جا کے باضابطہ، یا اسی طرح کوئی مزارات ہے وہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں، اور جا کے جو کام اللہ کے گھر کے لیے ہونا ہے آپ وہ کہاں کر رہے ہیں، جا کے مزاروں پہ کر رہے ہیں، نہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے گھر کے لیے کیا کام ہوتا ہے، ہم اللہ کے گھر کو جاتے ہیں تو جناب علی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہے نا، اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے نا، اب مزاروں کا طواف ہوتا، درگاہوں کا طواف، خبروں کا طواف، دیکھیے طواف اللہ کے گھر سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ آپ کریں گے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، اور وہاں پہ طواف ہوتا ہے، کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کعبۃ اللہ کی نقل کر رہا ہے تو نعوذ باللہ بہت بڑا شرک کر رہا ہے، اس بہت بڑا۔ تو اب جتنے بھی ہمارے پاس عرس وغیرہ ہوتے ہیں نا، پوری کی پوری حج کی کاپی ہے یہ۔ حج کے کتنے دن ہوتے ہیں، 5 دن، عرس کے کتنے دن ہوتے ہیں، 5 دن۔ کیا کرتے حج پہ سب سے پہلے جب دن آتے کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا، اور کیا کرتے، غسل دے کے کیا کرتے،
باضابطہ عطر لگاتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ غلاف چڑھاتے ہیں. یہاں عرس سے پہلے کیا ہوتا؟ قبر کو دھویا جاتا، اس کے بعد صندل، اس کے بعد غلاف، اس کے بعد طواف. ہوا نہیں ہوا؟ کہاں کی کاپی ہو رہی ہے؟ کعبۃ اللہ کی ہو رہی، پوری کعبۃ اللہ کی کاپی ہو رہی ہو. اور وہاں پہ بھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہم کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کے دعائیں کرتے نہیں. یہاں پہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ بھی وہی زنجیریوں کو پکڑ کے سنابی علی پکڑ کے لٹک کے کیا یہ کرتے رہتے دعائیں. یہ تو کاپی پوری کی پوری ہے نا، پوری. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے صفا اور مروہ کا معاملہ بھی ہے. یہاں پہ بھی بہت ساری خبریں عرصہ ایسے ہیں کہ وہاں بھی دوڑ لگانے کا ہے. دوڑنا یہاں پہ بھی کچھ منت مانگ کے، یہ طواف الگ ہے، پھر دوڑنا الگ ہے، وہ بھی ہے. اور وہاں پہ کیا ہے؟ صحیح ہے صفا مروہ کی 7 چکر لگاتے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اور یہاں پہ کیا ہوتا؟ ان سے زیادہ ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک پیر سے دوڑنا ہے. وہاں 2 پیر سے کرتے صفا، یہاں پہ ایک پیر سے دوڑنا، ایک پیر اٹھا لینا ہے، یہاں اٹھا کے دوڑنے کا ہے، اب جمپ مارتے نکلنا ہے. یہ ان کا مسئلہ ہے. اور کیا ہوتا؟ اپن جاتے ہیں نا حج میں، اب مینا میں 3 دن رہ کے آتے. کتنے؟ 3 دن. کیا ہوتے ہیں وہاں پہ؟ بکرے کٹتے، کھاتے پیتے، وہ رہتا ہے مسئلہ مینا میں. اور یہاں کیا ہوتا؟ مینا بازار لگتا 3 دن. کیا لگتا؟ مینا. وہاں منا، یہاں مینا بازار. یہاں پہ بھی وہی چلتا، کھانا پینا، عرس، یہ وہ ٹائم پاس. وہ منا، یہ مینا بازار. یہ کہاں کی کاپی ہو رہی؟ پوری اللہ کے گھر کی کاپی ہو رہی، اور رب کائنات ہے. اور آپ نے کئی مقامات پہ کعبۃ اللہ بنا لیا. اس کے معنی وہی ہے، آپ کا عرس، آپ کا طواف نہیں ہو رہا. وہ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگوں نے کہا حج کو جا رہے ہیں ہم. اچھا اجمیر جا کے آیا؟ نہیں. اجمیر کے بغیر حج کیسا ہوتا ہے؟ پہلے یہاں جانا پھر وہاں جانا. ڈائریکٹ کیسے جا رہے ہیں آپ؟ یہ بھی ہے لوگوں کا. کئی لوگ بولے ہوتے ہی نہیں. ارے اجمیر کو تعجب کر رہے ہیں، اجمیر کو نہیں، ڈائریکٹ حج کو چلے جا رہا ہے. یہ کیسا بھائی؟ عجیب معاملے ہیں یہ پوری والانصاب ہے. والانصاب، کوئی سی مقام پہ کوئی چیز گڑی ہوئی ہے. اب یہاں پہ ہمارے بزرگ دفن ہیں، ولی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے بزرگ ہو سکتے ہیں، وہ انکار نہیں ہے اس سے. لیکن تم وہاں پہ جا کے جو غلط کام کر رہے ہیں نا، اللہ آپ کو یہ حکم نہیں دیا آپ یہاں پہ قبروں کے پاس جا کے یہ چیز کرنے کا. وہ نسب ہے، آپ وہاں پہ جا کے ساری کام کر رہے ہو جو کعبۃ اللہ میں ہو رہا ہے. سمجھے آپ؟ پھر وہاں سے آپ کچھ بھی زمزم کا پانی لاتے ہیں، وہاں سے کوئی تبرکات لا کے بانٹتے ہیں، تو یہاں سے بھی لاتے ہیں اجمیر سے. یہ لیجیے اودی، یہ لیجیے دھاگے، ہے نہیں لائے ہم وہاں سے. یہ اودی چاٹو، یہ دھاگے بنو، مصیبت سے بنتے فلاں ہے. سمجھے آپ؟ یہ ساری چکر پوری ادھر کی ہے. یہ وہاں سے آتے آتے کچھ لا لیے ہم. جناب علی بھئی یہ مدینہ منورہ کی ہے، کعبۃ اللہ کی ہے، بلکہ ایک تقدس ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ تقدس اس کو دیے انہوں. وہاں کی اودی علی پھکو، وہاں کا دھاگا گاڑے میں بندو، کچھ بھی مصیبتیں نہیں آتی آپ کو. لیکن کعبۃ اللہ کے پاس پانی لا کے یہ نہیں بولتے مصیبت نہیں آتی، ان کو بولتے مصیبت سے بچتے، ان کا دھاگا پہنو آپ، انہوں مصیبت سے بچانے والے. یہ ساری چیزیں شرک کے اجزاء ہیں. یہ تو بتا دیا گیا کہ شراب کے کیا نقصانات ہیں، اور جبے کے کیا نقصانات ہیں عملی زندگی میں، اور اعتقاد میں، عقائد میں. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انساب، نسب، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، منع کر دی گئی ہیں. لیکن آج ہمارے پاس زوروں پہ یہ معاملہ. آج غور کیجئے. اور پھر آج کل میلاد النبی میں ایک نیا قصہ چلا. 11ویں کا تو پرانا تھا چھلے اللہ کا. اب ہم دیکھ رہے ہیں 10-15 سال سے کہ ایک میلاد کا چل رہا. یہاں پہ بھی نسب کے معنی کیا ہو رہے ہیں؟ یہاں پہ باضابطہ مسجد نبوی کا ماڈل بنا کے وہاں پہ زیارت ہو رہی ہے. بنا دیے گنبد، بنا کے لائٹاں ہرے ہرے لگا دے کہ اس کے کچھ آیتاں لکھ دیے اور کچھ لگا دیے لائٹیں ویٹیں. اب اندر جا کے جناب یار ان کا تصور میں مدینہ آ گیا. آپ کیا تصور دے رہے ہیں بھیا امت کو؟ آپ کیسے اس کے ذہن سازی کر رہے ہیں؟ یہ نسب ہے، یہ اسی کا نام تو شرک ہے پورے کا پورا. کیا کبھی کرے. اور بعض مقامات تو کعبۃ اللہ کا ماڈل بنا کے کھڑا کر دیے.
اور کعبۃ اللہ کا ماڈل اتنا بڑا بنا ہے، آپ جناب اس کے اندر طواف کر رہے ہیں لوگ جا کے، یہی کر رہے ہیں طواف ہم. ارے کیا دین کو بدنام کر دیے، کیا شرک کر رہے ہیں، جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہی امت، اور یہ کر رہے ہیں جس کو منع کر دیا اگر اعتبار سے وہ کام ہو رہا. بتائیے آپ کوئی ماڈل بناؤ، کچھ فلاں بناؤ، کچھ فلاں بناؤ. ارے بھائی کون بولا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور صحابہ میں؟ دین تو وہاں ہے نا قرآن و سنت میں رسول اللہ کی. ہم یہ کر رہے ہیں سارا، یہ نسب ہے، کہیں بھی بنا لیا آپ، ہے تو اصل چیز وہاں پہ اس کی نقل اتار کے یہاں پہ وہ حرکتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں نسب. کوئی چیز گاڑنا، نشانی بنا کے وہاں پہ، یہ مشرکین میں بھی ہوتی ہے ساری. اسی لیے یہ چیز کو اسلام نے شرک کے دائرے میں رکھا. سمجھے؟ والانساب والازلام. ازلام کیا ہے؟ یہ فال کھولنا. تو اس کا عملی صورت کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ سن لیجیے، فال کھولنا. وہ مکے میں کچھ بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں، وہ تو معلوم ہے نا آپ کو. تو وہاں مکے میں جس بت کے پاس جو مجاور بیٹھتا تھا، پنڈت پجاری، تو بت کے سامنے اس کے پاس ایک ایسا باکس یا کچھ بھی رکھا ہوا تھا، اس کے اندر 3 تیر رہتے تھے. تیر جو چلانے میں، اس کے ترکش جسے ہم کہتے ہیں، 3 تیر اس کے اندر لکھے ہوئے رہتے تھے. اور وہ 3 تیر میں ایک تیر کے اوپر لکھا ہوا رہتا تھا نام، دوسرے تیر پہ لکھا ہوا تھا لا، تیسرا تیر خالی رہتا تھا. نام کے معنی ہاں یہ کام کرو، لا کے معنی یہ کام مت کرو. اب آتے تھے لوگ آ کے پجاری کے پاس بولتے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے شادی کرنا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ذرا میرا فال تو کھولو، میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے. اب وہ پجاری نکالتا تھا، اگر نام والا تیر نکل گیا، ہاں بھائی تم یہ کام کر سکتے، تم کو ہے اچھے حالات آنے والے، تمہاری قسمت تمہاری اچھی ہے، ٹیم ہے، تم جاؤ. اگر اس کے پاس یہ تیر نکل جاتا لا، نہیں بھائی تم کو منع کر دیا، نہیں جا سکتے تم، یہ کام تمہارے لیے برا ہے، نہیں کر سکتے تم، رک جاتا تھا. اب نہ تو نام کا تیر لکھنا، نہ تو لا کا نکلا، بغیر لکھا ہوا نکلا. تو اس کو کیا بولتے تھے؟ اب تم جاؤ، ویٹنگ لسٹ میں ہے، تم بعد میں آنا. پھر سمجھ میں آ، اب تم ہے میں ہے نا، نہیں میں ہے، ویٹنگ لسٹ میں ہے تم، اب پھر آؤ تم دوبارہ آؤ. اب پھر آتا تھا کوئی نہ کوئی، کبھی میں نکلتا تھا، کرو یا نہ کرو وہ نکلیں گا نہیں. اب جب تو نہیں نکلا اس کو بڑھایا تھا انہیں. بالکل وہی ہو ہے نا، جیسے آج پنڈت شادی کی ڈیٹ نکالتے ہیں، دیکھ کے وہ پورا کیا ہے سو، وہی پورا مشرکانہ عقیدہ 1400 سال پہلے. اسے کہتے ہیں فال کھولنا، یعنی کام کرنے سے پہلے فال نکالنا. یہ کام میرے لیے اچھا ہے، میں کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ اس کو بھی اللہ نے فرمایا یہ بھی شرک ہے. کیوں بولا شرک اس کو اللہ؟ کیونکہ ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ تقدیر پہ ایمان لائے. کس پہ؟ اللہ نے ہر انسان کی تقدیر لکھی ہے. اب جو کچھ ہوں گا آپ کو، وہ تقدیر کے اوپر ایمان. اب میں جا کے وہ تیر کو بول رہا تو جا رہا ہوں، نہیں بول رہا تو نہیں جا رہا ہوں، تو تقدیر کا انکار کر رہا ہوں میں. اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کا انکار ہے، اور وہ بت کے اوپر ایمان ہے. پھر اب فال کھولنا، یا پھر جا بھی آج بھی فال کھولنے والے ہیں نا، یہ انہوں بھی ہاتھ دے کے فال کھولتے، یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے، ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے نا. ایسا جا کے اس کو ہاتھ بتانا، فال کھولنا، پورے تقدیر کے منکر ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے منکر ہے. اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو سمجھا دیجئے کوئی مصیبت ہم کو نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا پہلے سے. تقدیر ہماری پیدائش سے کئی 100 سال پہلے اللہ نے بنا دیا، وہ قرآن اور حدیث میں ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی فالگیر کے پاس جائیں گے، ہاتھ بتائیں گے، اس کی بات پہ یقین کریں گے، تو آپ کس بات کا انکار کر رہے ہیں؟ تقدیر کا انکار ہے آپ کا. اور تقدیر اللہ کا علم ہے. یہ تقدیر کا انکار کرنا اللہ کے علم کا انکار کرنا ہے. اور اللہ وہ ہے، اللہ جو تقدیر لکھا اپنے علم سے لکھا ہے، وہ کیا ہونے والا ہے آپ کے لیے اللہ سے زیادہ کون جانتا؟ یہ فالگیر جانتا، فال کھولنے والا کیا ہوئیں گا سو، اس کو خود نہیں معلوم کیا ہوتا سو. آپ کی تقدیر کیسا بتائیں گے انہیں؟ آپ کا قسمت
نہیں، یہ سب کیا ہے؟ وَأَن تَخْتَصِمُوا بِالْأَزْلَامِ. اور یہ بھی ہے حدیث میں، قرآن کی آیت ہے یہ بھی. وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. وَأَن تَخْتَصِمُوا بِالْأَزْلَامِ. اسلام وہی ہے یہاں پہ، یعنی تیروں کے ذریعے سے تم اپنی قسمت معلوم کر رہے. تو ہو ہی نہیں سکتا، تقدیر تو کوئی جانتا ہی نہیں، سمجھے؟ اللہ جانتا، اللہ ہمارے کو بنایا ہر انسان کی، اور وہی ہوگا جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اس کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہے. لہٰذا یہ بہت بڑا. اس سلسلے میں فعال ہمارے پاس کیا ہے؟ تو کیا بگاڑ پیدا ہو گیا؟ دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا عرافا فسألہ فصدقہ. اگر کوئی آدمی عرافن، عراف کے معنی فال کھولنے والا یا کاہن، اگر اس کے پاس گیا اور جا کے ہاتھ بتایا ہے نہیں بتایا، بہرحال اگر انہیں کچھ بات بولا، اس کے باتوں کے اوپر آپ یقین کر لیے، سچ مان لیے، فصدقہ، سمجھے؟ لن تقبل صلاة 40 لیلۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی فال کھولنے والے کے پاس جا کے اس کی باتوں کو سچ جانا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں. ان تقبل صلاة 40 لیلا، نماز کا لفظ آ رہا ہے یعنی عبادت. 40 دن کی عبادت غارت ہو گئی تمہاری. تم جا کے وہاں پہ اس سے معلوم کر رہے ہیں کہ تمہاری طرح بندہ ہے، اس کو کون سا غیب کا علم ہے؟ کیا ہونے والا ہے آپ کو؟ فیوچر کا معاملہ، مستقبل کا معاملہ. یا تو رسولوں کو بھی نہیں بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نہیں، قرآن میں بات آئی نا، اللہ کے نبی سے یہ بات کہلوائی، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. آپ کہہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور آسمان میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں غیب کا جاننے والا اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اور اللہ کے نبی کے متعلق یہ بات آئی قرآن میں، سورہ احقاف میں آیت مبارک ہے. آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ دیجئے؟ قل ما كنت بدعا من الرسل ما يفعل بي ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. میں کوئی نیا اور اکیلا رسول نہیں ہے، میرے سے پہلے بہت رسول ہے، 1 لاکھ کے اوپر ہے، 1.25 لاکھ پیغمبر، میں آخری رسول ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہے. اور سنو، میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گا تمہارے ساتھ مجھے نہیں معلوم. یہ کون بول رہے؟ رسول. معمولی بات نہیں ہے یہ، ہے نا؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم، میرے ساتھ کہوں گا تمہارے ساتھ کہوں گا کل. یہ بات بولی ہے نا. اور بھی قرآن میں دوسرے مقامات پہ یہ بات آتی ہے نا، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بولی گئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا. قل لو كنت عالم الغیب، آراف میں ہے یہ، قل لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. آپ کہہ دیجئے نبی، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، پہلے سے ہی معلوم ہوتا آگے کا، تو میں کیا کرتا؟ سارے بھلائیاں، سارے اچھائیاں پہلے جمع کر کے رکھ لیتا، اور مجھے کوئی تکلیف نقصان ہی نہیں پہنچتی کبھی بھی، کیونکہ پہلے کر لوں میں مسئلہ، مجھے معلوم ایسا ہوگا بول کے، تو میں پہلے اپنے آپ کو سیو کر لوں، لہذا مجھے کوئی نقصان ہی پہنچتا. لیکن اللہ کے نبی ہر قدم پہ آپ کو آزمائش، نقصان ہو رہا، آزمائشیں آ رہی ہیں، نہیں کیا؟ تو غیب کا معاملہ یہ اللہ جانتا ہے، صرف اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے. یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کا ذاتی علم ہے اس کے معاملے میں. اور قرآن میں رسولوں کے متعلق جو بات کہی گئی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے سے کوئی چیز بتا دیتا ہے. کبھی کوئی چیز آ گئی ایسی، ضرورت پڑ گئی دین کے اعتبار سے، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور نبی کے درمیان میں کون ہے؟ فرشتہ ہے. وہی کون لاتے؟ فرشتہ لاتا نا. تو اسی لیے فرشتے کے اوپر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہے، کیونکہ نبی اور اللہ کے درمیان میں ایک فرشتہ ہے، اس کا نام جبرائیل ہے. اسی لیے کوئی میسج اللہ کو دینا ہوتا ہے اپنے نبی کو، کیا کرتے ہیں اللہ؟ فرشتے کے ذریعے سے وہ پیغام نبی تک پہنچاتے ہیں. تو اب یہ مطلب کیا ہوا؟ اگر نبی کوئی بات بول رہے ہیں غیب کی جو ہم کو نہیں معلوم، نبی کو معلوم، جو ہم کو نہیں معلوم نبی کو معلوم، تو نبی کو معلوم بولے تو نبی کو کیسے معلوم ہوئی؟
فرشتے کے ذریعے سے معلوم ہوئی. اور ہم کو کیسے معلوم ہوئی؟ نبی کے ذریعے سے معلوم ہوئی. نہ غیب کا علم مجھے ہے، نہ نبی کو ہے، نہ فرشتے کو ہے. فرشتوں کو نہیں معلوم، اللہ بتا رہے ہیں. فرشتوں کو اللہ بتا دیے. فرشتے کس کو بتائے؟ نبی کو بتا دیے. نبی کس کو بتائے؟ امتی کو بتا دیے. تو اب یہ معاملہ پورا کیا ہے؟ یہ بتانے سے معلوم ہو رہا، یا غیب کا نہیں ہے. بیوقوف بنا رہے لوگوں کو سب. بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہی نا. بات یہ اللہ فرشتے کو بتا رہے ہیں، فرشتہ نبی کو بتا رہے ہیں، نبی اپنی امت کو بتا رہے ہیں. اب غیب نہیں رہا ہے یہاں پہ. اب بتا دیے وہ چیز، بتانے کے بعد وہ غیب نہیں رہتی. جو چیز نہیں معلوم انہیں خود بخود اپنے طور پہ جانتا ہے، اسے غیب کہتے ہیں. اور اپنے طور پہ جاننے والے کی ذات صرف اللہ ہے. اس کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو وہ ذاتی علم رکھنے والا ہے. اسی لیے اس کا جو علم ہوتا ہے نا، وہ ذاتی ہوتا ہے، ابدی ہوتا ہے، لامحدود ہوتا ہے، ان لمیٹڈ. تو اس کی لمٹ نہیں ہے. وہ اللہ کی ذات ہے. وہ سینوں میں جو وسوسے آ رہے ہیں کوئی جانتا دنیا میں؟ نیتوں میں کیا کوئی جانتا؟ لیکن کون جانتے؟ اللہ جانتا ہے. کوئی نہیں جانتا دل میں کیا ہے. نہیں، رسول اللہ کے ساتھ میں آ کے بیٹھ رہے منافقین، لیکن نہیں معلوم اللہ کے نبی کو کون منافق ہے اس میں. ہے نا؟ کتنی چیزیں نہیں ہیں ایسا. حضرت عمر کو شہید کر دیا، آپ کے پیچھے تھا مارنے والا. فجر میں جو مارا، آپ کو قتل کیا، شہید کیا، وہ کون تھا؟ وہ ابی، اس کا نام فیروز تھا. فیروز ابو لولو. ملنا جلنا سب تھا، گفتگو اور امیر المومنین سب ملنا جلا، سارے مسجد میں آنا بیٹھنا سب کچھ تھا. لیکن نہیں معلوم کہ کتنے دن سے پلاننگ بنا رہا تھا حضرت عمر کو قتل کرنے کی. آخر میں فجر کی نماز میں پیچھے ڈر کے مار دیا. تو کیا مطلب؟ نہیں معلوم. تو یہ چیزیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ضرورت پڑنے پہ اللہ بتا دیتے ہیں، نبیوں کو بتا دیتے ہیں. ہاں ایک بات، کبھی بھی یہ معاملہ آپ امتیوں سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کسی شر سے، کسی بڑے نقصان سے وہ بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ شکل اسباب ایسے بنا دیتے ہیں جو آپ تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، اب رک جاتے ہیں اس سے. یہ وہی تو نہیں ہوتی، لیکن ذرائع اللہ بتا دیتے ہیں، ایسے اسباب بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ رک جاتے ہیں. یہ معاملہ ہے. اگر آپ مجھ کو کچھ دے رہے ہیں یا میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں، تو یہ معاملہ بھی راست نہیں ہے. آپ مانگ رہے ہیں یا میں آپ سے مانگ رہا ہوں، کبھی کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں آپ کے متعلق کچھ ڈال دیے تو میں آپ کی کچھ مدد کروں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا. اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ وما توفیق الا باللہ. توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہر معاملے میں اچھے کام کی. تو اسی لیے ہر معاملے میں ہمارا تعلق جو نا اللہ کی ذات سے ہے. تو یہ کیا ہے؟ والازلام، یہ ازلام ہے. اور اسی طرح اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کے اندر تعویذ، گنڈے، کیا کیا چیزیں، بلا بدتر، یہ سب، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ایک تعویذ دینے والا آپ کو دے رہا تو مصیبت سے بچتے. ارے انہیں خود کتنے کی مصیبت میں پڑا ہوا ہے. کیا بھائی تمہاری حفاظت تھی، آپ کے گھر کی بندش کریں گے، آپ کے گھر کی بندش کر کے جا رہے. عجیب معاملہ نہیں ہے؟ کیا بندش کریں گے بولو آپ گھر کی؟ ہاں آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ کا گھر قیمتی ہے، گھر میں بہت فلاں فلاں ہے، تو آپ یہ علی گڑھ کے جو گھر علاقہ ہے نا، وہ چھوڑ کے حضرت کی تعویذ ڈال کے جانا دروازے کو. کیا ڈال کے جانا؟ حضرت کی تعویذ لکھ کے دینا. بندش بھائی، بندش کر رہے نا انہوں. نہیں، اب ہو سکتا ہے کہ ڈپلیکیٹ چابیاں بھی ہو سکتے ہیں. حضرت کی تعویذ تو اتنی مضبوط ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ وہ تعویذ لے کے گیٹی ڈال کے نکلیں گے. آپ کا گھر سلامت ہے تو تعویذ آپ کی صحیح ہے سمجھنا. کوئی کر رہا بیوقوف آج تک؟ حضرت خود نہیں کرتے. بڑا تالا ہے، انہیں کہیں جا رہے ان کے گھر کو ڈالنے کا، ان کے پاس بڑے بڑے موکل ہیں، کھڑا کر کے جا سکتے نا انہوں. نہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہ بات. سب بیوقوف بنانے کے چکر ہیں جو اللہ بول رہے ہیں. جیسے جبے میں بیوقوف بنایا، آپ شراب میں بیوقوف بنائے کاروبار کرنے والے. اب یہاں پہ سب بیوقوفی کی چل رہی ساری چکر. اب عقیدے خراب ہو رہے، ایمان خراب ہو رہا، ایمان لٹ رہا، اور اب پیسے دے کے لٹ رہا آپ کا ایمان. آپ جا رہے ہیں وہاں پہ پیسے دے کے، آپ جناب علی ان کے قدم پیراں پڑھ کے آ رہے ہیں، عاجزی کر کے آ رہے ہیں، پیسے دے کے. الٹا یہ کتنی جناب علی بدعقیدی پھیل گئی ہمارے پاس. سوچے کوئی ہے آج کل؟ وہ پاکستان کے ایک بڑے مرشد ہیں، ان کا ایک واٹس ایپ چل رہا آج کل بہت بڑا. سمجھے آپ کیا بول رہے ہیں؟ انہوں معلوم
ہیرو ہونڈا جو بھی سائیکل موٹر آپ خریدے نا، ایک دفعہ ٹینک بھرا لینا ہے، اس کے بعد کتنے کی دفعہ سورہ کوثر پڑھنا کہتے ہیں. اب جب تک آپ کی گاڑی ہے جب تک ضرورت ہے پیٹرول کی. سمجھا؟ ارے بھائی کم از کم جھوٹ بھی بولے تو ذرا نیوے ویسی بولو. ہاں نہیں، کم از کم اتنا بولو کہ وہ جناب علی 40 ایوریج دینے کے 50 دیتی، اتنا بولو آپ. ارے ایسا بول رہے ٹینک بھرا لے ضرورت ہی نہیں بولے تو کیسی بات بھائی؟ بیوقوف ہنس رہے ہوں گے نا لوگ پورے. کیسی دینداری ہو رہی ہے ہماری؟ کیسے کیسے لوگ آ کے بیٹھ گئے یہاں پہ. واٹس ایپ پہ کتنے گمراہیاں پھیلا رہے ہیں لوگ. اب اس میں جو لوگ ہیں کچھ نہ کچھ آ جاتے چکر میں ان کے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انصاب ازلام، یہ تیر، یہ فال، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ جادو، یہ منتر، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکہ ہے، دھوکہ. ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. یہ آپ کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں سارے یہ سب. سمجھے؟ یہ دنیا اللہ دار الاسباب بنایا. کیا بنایا؟ یہ اسباب کے ذریعے ہوتی کوئی چیز بھی، بغیر اسباب کے کچھ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے آپ. یہ بڑے بڑے بیماروں کا علاج کرنے والے جب خود بیمار پڑے تو اچھے دواخانے میں علاج کرا رہے ہیں جا کے، اور مریدوں کو پڑھ کے پھونک رہے تم شفا ہو جاتی بولے. ارے آپ کر لو نا بھائی. ہاں آپ جا رہے ہیں دواخانے کو اچھے دوا، اور مرید کو پریشان کر کے رکھے ہوئے، انہیں دوا نہیں کھا کے اور بیمار پڑ رہا. سمجھے؟ اب پھر اس میں کچھ ہو گیا، بڑی بیماری بڑھ گئی، موت وغیرہ بھی واقع ہو گئی، تو پھر ہوتا کیا معلوم؟ دیکھو کچھ بھی بے ادبی کراؤں گا انہیں حضرت کے تعلق سے، اسی لیے ایسا ہو گیا. یہ بھی قصہ ہے الٹا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ حال ہے پورا. یہ سب قرآن سے دور ہونے کے نتیجے ہے یہ سب. کیونکہ اللہ کیا بولے؟ قرآن نور ہے، روشنی ہے. یہ جو قرآن کو چھوڑ دیا انہیں اندھیرے میں ہے. اور آدمی اندھیرے میں کبھی کبھی سانپ کو بھی رسی سمجھ کے پکڑ لیتا. اندھیرا ہے نا، آپ روشنی میں نہیں ہے، آپ قرآن کی علم نہیں ہے آپ کے پاس. اب اندھیرے میں تو کوئی بھی کدھر بھی لے کے چلے آگے بھٹکا دیتا آپ کو. اسی لیے اللہ بولے قرآن ہے اصل چیز، روشنی. یہ روشنی میں آ جاؤ تم بھٹک نہیں سکتے، تم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تم کو بھٹکا نہیں سکتا تم کو. یہ قرآن چھوڑنے سے سارے بگاڑ پیدا ہو رہے پورے ہر جگہ. جو بھی بگاڑ ہے سب قرآن چھوڑنے کے نتیجے سے ہے. ہم جس دن قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کو اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت سارے چیزوں سے آپ نکل جائیں گے. آپ کے دلوں سے ڈر خوف نکل جائے گا. لوگ بٹھا کے رکھ دیے نا، وہ حضرت کا ڈر، یہ حضرت کا ڈر، سمجھ میں آ رہا، وہ جن فلاں فلاں، سمجھ میں آ رہا، یہ چیز ہے. اچھا آپ دیکھیے عاملہ کیا کرتے گھروں کے اندر، ان کے ہے نا بوتلا، جن کو اس کے اندر ہے. سنے نہیں؟ جن بوتل میں رکھو بولتے نہیں بولتے، بہت طاقتور ہے بولتے جن. آپ ذرا ایک سوال کرو کتنا بہت طاقتور ہے. کائی کا طاقتور ہے یار وہ، انہیں ڈھکن کھول کے نہیں نکل سک رہا باہر. نہیں سوچے کبھی؟ نہیں سوچے، عقل استعمال نہیں کرے. نہیں بہت طاقتور ہے وہ کر دیتا. ارے کائی کا طاقتور بھائی، اس کو خیز کر کے خالی ڈھکن لگائے، انہیں ڈھکن کھول کے باہر نہیں باہر سک رہا، اب اس کو طاقتور بول رہے. یہ بیوقوف بنانے کے سارے دھندے ہیں، اور جب تک بیوقوف زندے عقل مند فائدہ اٹھاتے رہتے. سمجھے؟ اسی لیے قرآن بولا تم کو اگر عقل چاہیے تو یہاں ہو. یہ علم کی کتاب ہے، یہ روشنی کی کتاب ہے، یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے. تو نہ بہک سکتے نہ بھٹک سکتے. آؤ قرآن کی طرف. ہر چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے آپ کو. ہر چیز آنا ہے قرآن پہ، آپ کو پڑھنا ہے. اب یہ چیزیں آ گئی، اس کے بعد اور بھی بہت سے زندگی کے مسائل ہیں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کیا کہہ رہا ہے قرآن آپ کو. اب یہاں پہ شراب آ گیا، جوا آ گیا، یہ پورے کے پورے چلے آ گئے، اس میں یہ فالا آ گئے، سب آ گئے. سمجھے؟ اور پھر یہ ساری چیزیں ایسی، یہ ساری چیزیں کرنے والوں کو اللہ کیا بولا؟ یہ ساری چیزیں کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے دوری لوگ. ان ذکر اللہ بولا، ذکر ہی نہیں، اللہ کا یاد نہیں، اللہ کے ذکر نہیں. اور پھر جتنی چیز سب جتنے پھنسے بنا ہے کاموں میں. اور کیا ہے ان کی پہچان؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے رک جاتے ہیں لوگ، رک رہے ہیں پورے کرنے والے. دیکھو کلیئر بتا رہا قرآن. یہ چیزوں میں جو لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں نا، نہ تو ان کے پاس اللہ کا ذکر قرآن ہے، اور نہ تو ان کے پاس نماز ہے. اب ان کو یہی سمجھ میں آ رہا دین بولے تو بس ختم، حضرت کے پاس جانا، وہ کرنا، حضرت خوش ہو گئے تو بس ہے. ارے حضرت دے دیے قصہ ختم، حضرت کا دیا ہوا کیا ہے، سمجھ میں آ رہا. عجیب حالت ہے لوگوں کے. کیا
تو یہ ساری چیزوں سے اللہ بتا دیا، ایک تو اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے غافل ہے، اور دوسرے عن الصلاۃ اور نماز سے غافل ہے، نماز ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ بولا یہ سو بولنے کے بعد اب رکتے نہیں رکتے، پوچھ رہے ہیں اللہ۔ اب یہ کاموں سے جو کر رہے ہیں نا اب تم، یہ تعویذاں، وہ دھاگے، یہ ناڑے کہیں نہ کہیں ہیں ہمارے پاس۔ کسی بھی مسلمان کو اب جھڑتی دیو اس کی، کہیں نہ کہیں کچھ تو بھی ہے، کہیں پار میں ہے، کہیں جناب علی کمر میں ہے، کہیں جناب علی گلے میں ہے، کہیں کلائی میں ہے، کہیں نہ کہیں ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نے غیر اللہ سے اپنا باندھ لیا۔ ریموٹ کنٹرول ہیں یہ پورے ان کے، ان کو معلوم یہ ہے کہ بدوی ہے نا تو اپنا ہو گیا ہے، ختم اب آپ اس کے اوپر اس کا عقیدہ ہو گیا۔ اب کسی دن اس کے ہاتھ سے نکل گیا، گر گیا تو پریشان ہو جاتا انہیں۔ گھر میں پانی نہاتے نہاتے اگر تعویذ بھول گیا، کچھ اگر ہو گیا جاتے جاتے سمجھ میں آ رہا، اب گھر کو جا کے دیکھا تو اماں بولے، بیوی بولے کیا ہوا جی؟ ارے ٹکر ہو گئی، کیسا ہو گئی؟ اماں گئے گھر کے اندر جاتے دیکھے تعویذ، ہاں بیٹے تم تعویذ بھول گئے نا اسی لیے ایسا ہوا، دیکھو صحیح بول رہا ہوں میں نے، اسی لیے ہوا۔ تو اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ ہے اصل تعویذ۔ اب پھر وہ انا للہ کا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم سب اللہ کے چھے، مت پڑھو نا، کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون جو پڑھ رہے ہیں آپ، بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرح ہم سب کو چلے جانے کا ہے کیسا بھی۔ پھر یہ کیا ہے؟ انہوں دیے جب تک ان کی تعویذ ہے تم حفاظت میں۔ عجیب معاملہ، بدعقید ہے پورے کے پورے، سب لوگ ہاتھ صاف کر رہے ہیں ہمارے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ آیت پڑھ لینا آپ جا کے، قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے 90 91 92 3 آیات ہیں، یہ پڑھ لیجیے آپ، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجیے، آپ کو اور مزید معلومات ہو جائیں گے۔ یہ نسب کیا ہے، ازلام کیا ہے، بتاں کیا ہے، تیر کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ زمانے کے مشرکین کے عقیدے کیا تھے، بالکل ہو بہو ہمارے وہی ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو لوگ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے ہمیں ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور عملی زندگی میں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔